اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 260 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو اس واقعے کا خلاصہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ مجھے آپ اس بات کا مشاہدہ کرا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح سے زندہ کریں گے، یعنی مرنے کے بعد کیسے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، اس درخواست کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو ہماری قدرت کاملہ پر یقین نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اے اللہ، مجھے یقین کیسے نہ ہو، کیونکہ آپ کی قدرت کاملہ پر مجھے پورا یقین ہے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردوں کو کیا ہے زندہ کریں گے، اور میں آپ کی ذات میں غور و فکر خود کرتا ہوں اور کائنات کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کرتا ہوں، لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ جس کام کا مشاہدہ نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی یقینی ہو، اس میں اس کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے اور کس طرح ہوگا۔ تو یہ ذہنی انتشار ہے۔ صرف میں اپنے دل کے سکون کے لیے اور اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے اے اللہ میں نے آپ سے یہ درخواست کی ہے، لیکن مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ آپ مرنے کے بعد کیا ہے دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے مشاہدے کی ایک ایسی عجیب صورت اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی کہ جس کی وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، جن کے دلوں میں یہ شک آ جاتے ہیں اور شبہات آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شکوں کا بھی اس تدبیر کو بتا کر کے کیا ہے ازالہ کر دیا۔ اور وہ صورت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بتائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ 4 پرندے یعنی اڑنے والے جانور اپنے پاس لے کر کے آئیں، اور پھر ان کو اپنے پاس رکھ کر کھلائیں پلائیں، ان کو ہلا لیں اپنے آپ سے، اور وہ آپ سے ایسے ہل جائیں کہ وہ آپ کے بلانے سے فوراً آ جائیں، کہ آپ ان کو بلائیں اور وہ فوراً آپ کے پاس آئیں۔ ان کو اتنے اچھے سے آپ پا لیے اور ان کی پوری طرح آپ کو پہچان بھی ہو جائے کہ کون سا پرندہ کیسا ہے۔ یہ شبہ نہ رہے آپ کو کہ شاید ایک پرندہ کیا ہے دوسرے پرندے کی طرح ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پہلے ان کو اچھے سے اپنے سے کیا ہے ہلا لیں، پھر اس کے بعد آپ ان 4 پرندوں کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد ان کی ہڈیوں اور ان کے پروں سمیت ان کا خوب قیمہ بنا لیں، یعنی ان کو ذبح کر لیں، قتل کر دیں اور ان کا خوب اچھے سے درہ بنا دیں، قیمہ سا کر کے ان کے کئی حصے کر دیں، یعنی سب کو آپس میں مکس کر دیں۔ مکس کرنے کے بعد اپنی خواہش سے جہاں چاہے جس پہاڑی پر چاہیں وہ سب قیمہ مکس کر کے اس کا تھوڑا تھوڑا سا حصہ کیا ہے ایک ایک پہاڑی پر رکھ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں، اور رکھنے کے بعد کیا ہے پھر آپ ان کو بلائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو کر دوڑے دوڑے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو تدبیر بتائی کہ آپ ایسا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر انہوں نے ان پرندوں کو کیا ہے پکارا، یعنی وہ پرندے لے کر کے آئے، انہوں نے ان کو پالا، پھر ان کو ذبح کرا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر ان کو پہاڑوں پر رکھا، پھر ان کو بلایا، تو ان کے پکارنے پر یعنی جب ان کو پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت مل ملا کر سب اپنی اپنی اصلی حیت میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، قیامت کے روز اسی طرح سارے اجزاء اور جسموں کو جمع کر کے ایک دم سے ہم کیا ہے ان میں جان ڈال دیں گے، یعنی اسی طرح سے ہم بھی مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو کیسے کریں گے؟ اسی طرح سے کریں گے کہ سارے جب جسم سب اجزاء ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے میرے بلانے پر آئیں گے تو فوراً کیا ہے میں ان کے اندر جان ڈال دوں گا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا ان کے دل کے اطمینان کے لیے، اور ان سب لوگوں کے لیے یہ جواب ہے جو کہ اس بات میں شک رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے قیامت کے دن کس طرح سے زندہ کرے گا۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی کہ اے میرے پروردگار، ارینی مجھ کو دکھائیے، کیفا تحیی الموتا کہ کس طرح سے آپ مردے کو زندہ کریں گے، یعنی آپ کس طرح سے مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اولم تومن، کیا تو نے یقین نہیں کیا ہمارے اوپر؟ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، اے میرے رب مجھے آپ پر یقین ہے، مکمل یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن لیطمئن قلبی، اس واسطے چاہتا ہوں قلبی، تاکہ میرے دل کو کیا ہے، لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو تسکین ہو جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ قالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخذ، پس تم لو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، اڑنے والے پرندے لو، فسرہن، پھر ان کو تم ہلا لو، الیکا، اپنی جانب، یعنی ان کو پالو پوسو، ان سے محبت کرو، ان کی پرورش کرو اور ان کو خوب اچھے سے پہچانو۔ جب تم یہ کام کر لو پھر اس کے بعد کیا ہے ان کو ذبح کر دینا۔ ثم اجعل علی کل جبل، ثم اجعل یعنی پھر ان کو کیا ہے ذبح کرنا، اور پھر کیا کرنا ہے، ثم اجعل علی کل جبل، پھر ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا، منہن جزءاً، ان کے بدن کا ایک ایک حصہ کیا ہے رکھنا۔ پھر تم کرنا ایسا کہ ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھنا، ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک حصہ رکھنا۔ ثم ادعوہن، پھر تم ان کو بلانا، یاتینک سعیا، پھر وہ آئیں گے تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم ان پرندوں کو بلاؤ گے تو وہ تمہارے پاس کیا ہے دوڑ کر کے آئیں گے۔ یاتینک سعیا، سعیا کہتے ہیں دوڑ کر آنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے پاس اڑ کر آئیں گے کیونکہ وہ اڑنے والے پرندے تھے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن پرندے اگر آسمان میں اڑ کر کے آئیں گے تو اس سے یہ شک اور شبہ ہو سکتا ہے کہ آسمان اونچائی پر ہے اور پرندے کیا ہے اڑیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کا یہاں پر شک اور شبے کو باقی نہیں رکھا، بلکہ یہ کہا کہ وہ دوڑ کے آئیں گے، زمین میں دوڑیں گے تو آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے، الگ الگ پرندہ کیا ہے آپ کے سامنے دوڑتا ہوا آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ آسمان میں اڑ کر آئے ہیں، پتہ نہیں کون سا پرندہ کیسے زندہ ہو گیا، کس کا گوشت کہاں لگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمت اوہننا، پھر جب آپ ان کو بلائیں گے یاتینک سعیا، تو وہ آپ کے پاس کیا ہے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وعلم، اور تم جان لو کہ ہم قیامت کے دن بھی کیا ہے ایسا ہی کریں گے کہ تمام جسموں کو اکٹھا کریں گے اور ان کے اندر کیا ہے روح کو ڈالیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیز زبردست ہے، حکیم اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کتنی اچھی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان قلبی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ دکھا دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کیا ہے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ ان ملحدین کے لیے جواب ہے جو کہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا کیا ہے وجود ہی نہیں ہے، سرے سے انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا، جبکہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی کچھ ہڈیاں کیا کہتے ہیں بالکل زمین میں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی جلاتا ہے تو ان کی راکھ پانی میں بہا دیتے ہیں، کچھ ہوا میں اڑ جاتی ہے، سارے اجزاء اسی طرح سے کیا ہے دور دور بکھر جاتے ہیں۔ تو جن کے پاس عقل کم ہے وہ لوگ اس بات کا اندازہ لگانے سے قاصر رہتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ کیا ہے زندہ ہے، اور ایسی ذات ہے جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز کیا ہے معنی نہیں ہے، جو کہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اور اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو جب وہ پہلی بار میں پیدا کر سکتا ہے تو دوسری بار میں پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت کا ترجمہ اور اس میں ہونے والے واقعے کے بارے میں اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
اب آپ دوسروں کو بھی بتائیں، ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کا ترجمہ سیکھیں اور قرآن کی تفسیر کو جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے پڑھانے کو اور آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی آیت لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔